اچھا جی، تو آج بات کرتے ہیں بھارت کی ریاست کیرلا سے آئی ایک خبر کی۔ وہاں ترووننت پورم کے قریب ایک بیل دوڑ ہو رہی تھی جسے مرا ماڈی کہتے ہیں۔ جی تو پولیس نے اسے روکا ہے۔ یہ غیر قانونی تھی۔ کارروائی ہوئی پیٹا انڈیا کی شکایت پر۔ پیٹا یعنی پیپل فار دا ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز۔ بالکل۔ تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی 20 لوگوں کے خلاف FIR بھی کٹی ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اشتہار واٹس ایپ پر چل رہا تھا۔ پولیس نے وارننگ بھی دی، اوہو، مگر پھر بھی انہوں نے دوڑ کروا دی۔ کوئی 19 جوڑی بیل تھے غالباً۔ جی ہاں، اور دیکھیں یہ کوئی صرف کیرلا کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں نا وہ بتاتی ہیں کہ ایسی بیل دوڑیں یا بیلوں کے ساتھ دوڑنے والے مقابلے وہ پاکستان میں بھی ہیں۔ اچھا؟ جی، اسپین میں تو بہت مشہور ہیں اور تھائی لینڈ کا بھی ذکر ملتا ہے، تو یہ رواج کافی پھیلا ہوا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ اسی موضوع پر ذرا تفصیل سے بات کی جائے، مطلب فراہم کردہ مواد کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ کیا یہ کوئی بہت قیمتی ثقافتی روایت ہے جسے بچانا ضروری ہے؟ یا پھر یہ بس ایک کھیل ہے، پرجوش، شاید تھوڑا خطرناک؟ یا پھر جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیدھا سیدھا جانوروں پر ظلم ہے؟ تو آج انہی مختلف پہلوؤں، قانونی معاملات اور جو تضادات ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو واپس کیرلا والے واقعے پر آتے ہیں۔ یہ ستمبر 2025 کی بات ہے، تروواننتا پورم کی۔ پولیس کو پہلے سے پتا تھا، آپ نے بتایا۔ جی، اطلاع تھی۔ پھر بھی دوڑ ہو گئی۔ بعد میں ویڈیوز بھی آ گئیں اور جو FIR ہوئی ہے اس میں الزامات بھی کافی سنجیدہ قسم کے ہیں۔ بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 کا سیکشن 291، یہ تو نیا قانون ہے نا؟ جی ہاں، یہ انڈین پینل کوڈ کی جگہ آیا ہے۔ سیکشن 291 کا تعلق ہے ایسے لاپرواہ رویے سے جس سے جانوروں کی جان خطرے میں پڑے۔ اچھا، یعنی غفلت برتنا۔ بالکل، ایسا کام کرنا جس سے جانوروں کو نقصان پہنچنے کا شدید خطرہ ہو اور آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ کیرلا پولیس ایکٹ کی ایک شق ہے، اور وہ پرانا قانون پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1960۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اس کی دفعہ 3 اور 11A بھی لگی ہیں۔ ان کا مقصد جانوروں کو مار پیٹ، تشدد یا کسی بھی قسم کی غیر ضروری تکلیف سے بچانا ہے۔ تو قانون تو کافی سخت ایکشن لے رہا ہے وہاں۔ جی، قانونی طور پر تو یہ الزامات یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں، خطرناک ہے۔ اور کیا بھارت میں پہلے بھی اس پر کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے۔ بھارت میں اس معاملے پر قانونی پوزیشن کافی عرصے سے واضح ہے۔ 2011 میں مرکزی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا۔ کس بارے میں؟ اس میں بیلوں کو نمائش یا ٹریننگ وغیرہ کے لیے استعمال کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ اوہ اچھا۔ اسی نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر پھر 2014 میں سپریم کورٹ نے اور 2015 میں کیرلا ہائی کورٹ نے ان بیل دوڑوں پر پابندی کو صحیح قرار دیا۔ تو پابندی تو پرانی ہے۔ جی، اور عدالتوں نے ایک بہت اہم بات بھی کہی تھی کہ بیلوں کا جو جسمانی ڈھانچہ ہے نا، وہ تیز دوڑنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو انہیں دوڑانا ان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ 2024 میں بھی الائیتھور میں پولیس نے خود ہی نوٹس لے کر FIR کی تھی۔ پھر 2021 میں مالم پورجا میں دوڑ ہوئی تھی، ان کے منتظمین کو 22 میں سزا بھی ہوئی۔ تو پیٹا اور عدالتیں سبھی سے غلط اور ظالمانہ سمجھ رہے ہیں۔ جی، مجموعی موقف یہی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی بھارت کی بات، جہاں قانون کافی سخت ہے۔ اب ذرا پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں جو مواد ہمارے پاس ہے وہ تو ایک بالکل ہی الگ تصویر دکھاتا ہے، ایک گہری ثقافتی روایت کی۔ جی ہاں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ پنجاب میں بیل گاڑی دوڑ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے لیے خاص گاڑیاں بنتی ہیں، ہلکی پھلکی، لکڑی کے پہیے، بانس کا استعمال، تاکہ وزن زیادہ نہ ہو۔ اور بیلوں کی تیاری وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو ایک پورا اہتمام ہے۔ اچھی نسل کے بچڑے لیے جاتے ہیں، پھر ان کی خوراک، دودھ، گھی، چنے، بنولا، دلیا، کیا کچھ نہیں کھلاتے۔ واہ، روزانہ مالش ہوتی ہے، تولیے سے ٹریننگ ہوتی ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے نا تو انہیں خوب سجاتے ہیں، بہترین کپڑے پہناتے ہیں۔ تو یہ صرف کھیل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ گاؤں یا علاقے کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، عزت کی علامت۔ اگر کسی کا بیل جیت گیا تو پورے گاؤں کی جیت سمجھی جاتی ہے۔ مواد میں ایک جگہ کا خاص ذکر ہے، ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں پیر محل۔
وہاں سالانہ مقابلے ہوتے ہیں ماسٹر جاوید اقبال میموریل کے نام سے. جی. اور بیلوں کے نام بھی بڑے دلچسپ ہیں. فخر ٹوبا، چھینا، انگریز بیل، حتیٰ کہ برج خلیفہ اور جگنو بیل بھی. جی، یہ نام ہی بتاتے ہیں کہ ان جانوروں کی کتنی اہمیت ہے. اور ریڈیو ورٹائزیشن نے جو تفصیل دی ہے وہ تو منظر آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے. ڈھول بج رہے ہیں، دوڑ شروع ہوئی، سوار ایک ہاتھ سے بیل کی دم پکڑے ہے، دوسرے میں چھڑی ہے توازن کے لیے، اور دھول اڑ رہی ہے، ہزاروں لوگ شور مچا رہے ہیں. جی بالکل، ایک جاندار منظر. تو ثقافتی پہلو تو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے. جی، لیکن اس کا ایک سماجی اور معاشی پہلو بھی ہے. ایک ذریعے کے مطابق یہ شوق جو کبھی شاید غریب کسان کی تفریح ہوا کرتا تھا، اب وہ بڑے زمینداروں اور امیر لوگوں کے لیے اپنی شان و شوکت دکھانے کا، نام و نمود کا، اور کبھی کبھی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے. اچھا، کیسے؟ ایسے کہ جو بیل جیت جاتا ہے اس کی قیمت راتوں رات آسمان پر پہنچ جاتی ہے، ہزاروں سے لاکھوں روپے. او واہ! اور پھر سوار کی مہارت، وہ بھی کمال کی چاہیے. 2 اتنے طاقتور جانوروں کو ایک چھوٹی سی گاڑی پر قابو رکھنا، بیلنس بنانا. خطرناک بھی تو ہوگا. بہت زیادہ. ٹکرانے کا خطرہ، راستے سے اتر جانے کا خطرہ، یہ سب اس کا حصہ ہے. لیکن یہ کہیں نہ کہیں کسان اور بیل کا جو پرانا رشتہ ہے ہل چلانے والا، بوجھ اٹھانے والا. کولو کا بیل والا محاورہ. جی بالکل، یہ اس کی بھی یاد دلاتا ہے. اور علاقائی فرق بھی ہیں. کہیں ایک بیل کی گاڑی دوڑتی ہے، کہیں 2 کی، کہیں دونی نسل کے بیلوں کی الگ دوڑیں ہوتی ہیں. تو پاکستان والے ذرائع میں اسے زیادہ تر مثبت انداز میں ہی دکھایا گیا ہے، لیکن خطرات کا ذکر بھی ہے. کیا وہ اس تضاد کو مانتے ہیں؟ ہاں، یہ تضاد موجود ہے. ایک طرف تو اسے صدیوں پرانی روایات، کسان کی پہچان، صحت مند تفریح کہا جا رہا ہے. جی. دوسری طرف سوار اور جانور دونوں کے لیے خطرات کی بات بھی ہے. کچھ ذرائع جیسے ایک رانا اورنگزیب صاحب کی تحریر کا ذکر ہے، وہ افسوس کرتے ہیں کہ حکومت اس اچھی روایت پر توجہ نہیں دیتی، نہ میڈیا اسے دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسے جدید بنانا چاہیے، محفوظ بنانا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں ثقافت بچانے کی خواہش بھی ہے اور خطرات کا احساس بھی ہے. یہ جو ثقافت، کھیل اور خطرے کا ملاپ ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی نظر آتا ہے. اسپین کی مثال لے لیں. جی بالکل. وہاں بل رننگ بہت مشہور ہے. پمپلونا کا فیسٹیول تو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. وہ جو گلیوں میں بیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ ان کے آگے بھاگتے ہیں. جی ہاں، اور اسپین میں یہ اب شدید بحث کا موضوع ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہاں انسانوں کی جانیں بھی گئی ہیں. اوہ! ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف 2022 میں 10 لوگ مرے ان تقریبات میں، اور صرف ویلنسیا کے علاقے میں 2015 سے اب تک 30 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. 30 سے زیادہ؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں. جی، تو ان واقعات کے بعد وہاں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ رواج جاری رہنا چاہیے؟ حامی کہتے ہیں کہ یہ تو صدیوں پرانی روایت ہے. کچھ تو کہتے ہیں 13ویں صدی سے چلی آ رہی ہے. 13ویں صدی؟ جی، اور یہ ان کی ثقافتی پہچان ہے. تو اس بحث میں کون کیا کہہ رہا ہے؟ دلائل کیا ہیں دو طرف؟ یہاں بالکل 2 واضح کیمپ ہیں. ایک طرف ثقافتی تنظیمیں ہیں جیسے ویلنسیا کی فیڈریشن آف بل فائٹنگ کلب، اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جیسے پاپولر پارٹی. یہ علاقائی شناخت ہے. اور دوسری طرف ہے جانوروں کے حقوق والے گروپ اور بہت سے عام لوگ بھی. وہ کہتے ہیں یہ جانوروں پر ظلم ہے، تشدد ہے، تذلیل ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان تقریبات میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ اکثر زخمی ہوتے ہیں، کچھ نشے میں بھی ہوتے ہیں، جس سے خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. صحیح. ان گروہوں نے پابندی کے لیے پٹیشنز وغیرہ بھی دائر کی ہیں. یہ بات دلچسپ ہے کہ اسپین میں جو جانوروں کے حقوق والے کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے، تشدد ہے، یہ ویسی باتیں ہیں جیسی ہم نے بھارت میں پیٹا انڈیا کے حوالے سے سنی. بالکل، یہ مماثلت بہت اہم ہے. پیٹا انڈیا کہتا ہے کہ بھارت میں بیل دوڑوں میں جانوروں کو بھگانے کے لیے بہت تکلیف دہ طریقے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کوڑے مارنا، دم مڑوڑنا، یہاں تک کہ توڑ دینا، ناک کی رسی کو زور سے کھینچنا، نکیلی چیزیں چبھونا. او خدایا! ان کا کہنا ہے کہ بیل خوشی سے نہیں بھاگتے، وہ درد اور خوف سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں. اور اسپین میں بھی مخالفین یہی کہہ رہے ہیں کہ بیلوں کو جان بوجھ کر غصہ دلایا جاتا ہے، انہیں شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف دی جاتی ہے. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ جانوروں کے ایسے استعمال پر جو بنیادی اخلاقی سوالات ہیں
وہ کلچر سے بالاتر ہو کر اٹھ رہے ہیں۔ بالکل، اور تھائی لینڈ کی جو تصویر ہے مواد میں، وہ بس اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ رواج صرف ان چند ممالک تک نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اور بھی جگہوں پر موجود ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں، ایک طرف بھارت اور اسپین ہے جہاں جانوروں پر ظلم کے الزامات ہیں، قانونی پابندیاں ہیں یا پابندی کا مطالبہ ہے، وجہ ہے جانوروں کی فلاح۔ جی، دوسری طرف پاکستان جیسے ممالک ہیں جہاں ذرائع اسے ثقافتی روایت اور کھیل بتا رہے ہیں، خطرات ہیں مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اسے بچانا چاہیے، بہتر بنانا چاہیے۔ بالکل، یہی تو اس مسئلے کی اصل جڑ ہے۔ ایک طرف ہے ثقافت، روایت جس سے سماجی پہلو جڑے ہیں، کبھی معاشی بھی۔ دوسری طرف جانوروں کی بھلائی کے بارے میں بدلتی سوچ، نئے قانون اور انسانوں کی اپنی حفاظت کے خدشات۔ تو پاکستان والے کہہ رہے ہیں اچھی روایت، صحت مند تفریح، حکومت مدد کرے۔ جی، جبکہ بھارت اور اسپین میں قانون اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے بند کرو۔ یہ تو بالکل الٹ باتیں ہو گئیں۔ جی، یہی بنیادی تضاد ہے، روایت اور کھیل بمقابلہ جانوروں کے حقوق اور حفاظت۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بیل دوڑ یا اس جیسے رواج دنیا میں ہیں تو صحیح، لیکن ہر جگہ ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا، نہ ہی قانون ایک جیسا ہے۔ صحیح، کہیں یہ فخر کی علامت ہے جیسے پاکستانی ذرائع میں نظر آیا، کہیں ایک متنازع خطرناک کھیل ہے جیسے اسپین میں بحث چل رہی ہے، اور کہیں قانوناً منع ہے اور ظلم سمجھا جاتا ہے جیسے بھارت میں عدالتوں اور پیٹا کا موقف ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں تاریخ، ثقافت، پیسہ، کھیل، قانون، اخلاقیات سب کچھ آپس میں الجھا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کی طرف لاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج کے دور میں جب ہم جانوروں کی فلاح اور انسانوں کی حفاظت کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، ہمارے اخلاقی معیار بدل رہے ہیں۔ جی، تو کوئی بھی معاشرہ اپنی ان روایات کو جو بہت پرانی اور گہری ہیں لیکن جن میں بعض اوقات ظلم نظر آتا ہے یا خطرات شامل ہوتے ہیں، ان نئی اخلاقی سوچ کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرے گا؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ کیا روایت کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے یا اسے وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے اخلاقی پیمانوں کے مطابق ڈھلنا چاہیے؟ ان پرانے رواجوں کا مستقبل کیا ہوگا اس بدلتی دنیا میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر معاشرے کو اپنے لیے خود تلاش کرنا پڑے گا۔